بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاتل عاشوراء کے حوالے سے معتبر مقاتل کے سلسلے میں ایک اور کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایام محرم الحرام میں چہلم آغا عبداللہ حسین تک یہ ایام عزاداری ہیں۔ ان ایام میں ہمیں جو ہیں آغا عبداللہ حسین کے حوالے سے اور قیام آغا امام حسین کے حوالے سے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہاں پر مقتل کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ مصائب اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمیں اچھی خاصی معلومات ہو اور معرفت حاصل ہو جائے۔ تو ایک تیسری کتاب مقتل کے حوالے سے جو کہ بہت ہی زیادہ معتبر ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نام ہے المقتل المأثور۔ اس کتاب کا پورا نام ہے المقتل الحسینی المأثور۔ اس کتاب کا مؤلف الشیخ جواد طبسی ہیں کہ اس کتاب کی خاص خصوصیت یہ ہے انہوں نے کربلا کے واقعات کو اور مصائب اہل بیت اطہار کو ائمہ معصومین کی احادیث اور روایات کی روشنی میں نقل کیا ہے۔ یعنی انہوں نے تاریخ کا سہارا نہیں لیا ہے بلکہ صرف معصومین کے اقوال اور ان کے احادیث اور روایات کا انہوں نے سہارا لیا ہے۔ یہ اس کتاب کی خاص اسی لیے اس کو مأثور کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار سے نقل شدہ بیانات ہیں نہ کہ مورخین کے قول۔ تو یہ کتاب 6 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں عزاداری آغا عبداللہ حسین، عزاداری اہل بیت اور شہادت آغا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ائمہ معصومین کی سیرت کو بیان کیا ہے کہ معصومین آغا امام حسین کی شہادت اور عزاداری کے حوالے سے کیا کرتے تھے، کس طرح انہوں نے عزاداری کی، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو عزاداری کی طرف راغب کیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پہلی فصل ہے۔ دوسری فصل میں آغا امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عزاداری کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو غیبی باتیں بتائی ہیں، مثلا پیدائش آغا امام حسین سے پہلے، یعنی ولادت آغا امام حسین سے پہلے، شہادت آغا امام حسین سے پہلے، آغا امام حسین کی شہادت کے بارے میں اور ان کے کربلا جانے کے بارے، ان کی عزاداری کے بارے انہوں نے غیبی خبریں بیان کی ہے، اس پر مشتمل ہے یہ دوسری فصل جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مہم ہے۔ تیسری فصل میں کربلا کے واقعات کے بارے میں ائمہ معصومین سے مروی روایات کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ کربلا کے واقعات کے بارے میں مثلا شہادت آغا امام حسین کے بارے میں، مثلا اسرائے اہل بیت کے حوالے سے، مثلا دوسرے تیسرے جو ہیں آغا امام حسین کے اصحاب انصار اور اہل بیت کی شہادت کے حوالے سے جو ائمہ معصومین نے اپنی روایات میں اپنے احادیث میں بیان دیے، انہیں نقل کیا ہے تیسری فصل میں۔ اور اس کتاب کی چوتھی فصل میں آغا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات اور شہادت آغا امام حسین کے بعد کے مصائب کو انہوں نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات اور احادیث سے نقل کیا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مثلا مستند اور بہت ہی جو ہے اہمیت کا حامل چیزیں ہیں کہ ہم تاریخ سے ہٹ کر ائمہ معصومین کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آغا امام حسین کے واقعات اور شہادت اور مصائب کو کس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ چوتھی فصل ہے۔ اور پانچویں فصل میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی روایات کی روشنی میں اسیران اہل بیت کا کوفہ و شام میں داخلہ اور اس کے بعد واپسی مدینے تک، ان واقعات کو انہوں نے معصومین کی زبانی نقل کیا ہے۔ اور آخری فصل میں، چھٹی فصل میں ائمہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا شام سے مدینے کی طرف واپسی اور مدینہ منورہ میں ان کی آمد اور اس سے متعلق باقی جو ہیں واقعات ہیں ائمہ معصومین کی روایات اور احادیث سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو یہ پوری کتاب ائمہ معصومین کی روایات اور احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے، جو کہ واقعات کربلا کے بارے میں اور مصائب جو ہیں عاشوراء کے بارے میں اور جو ہے مدینے سے جانے کے واقعات سے لے کر جو ہے عزاداری آغا عبداللہ حسین کی اہمیت وغیرہ سے لے کر
تا کوفہ و شام سے لے کر زندان شام سے لے کر واپس مدینے تک کے جو واقعات ہیں انہیں صرف اور صرف ائمہ معصومین کی روایات اور احادیث سے انہوں نے نقل کیا ہے، جو ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ بڑی کتاب بھی نہیں، ایک درمیانی سائز کی کتاب ہے، نوجوانوں کے لیے مفید ہے، دیندار مومنین کے لیے اس کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے، یعنی اسے بھی ہماری نظر میں معتبر کتابوں میں ہم شامل کرتے ہیں، معتبر کتابوں جن کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں۔